أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی ناصر جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کہاں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کہاں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی
تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے اے نا پتا سونا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اے نا پتا سونا تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خواں من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خواں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دودھ والے سے دودھ ملتا ہے، گوشت والے سے گوشت ہی ملے گا، سبزی والے سے سبزی ہی ملے گی۔ الغرض کہ جو چیز انسان کو چاہیے اسی مطلوبہ جگہ پہ جائے گا تو وہ چیز اس کو ملے گی۔ ایسا ہی ہے جی جی کیوں اشتیاق بھائی صاحب؟ اشتیاق بھائی کیا حال چال ہے؟ رہتا اشتیاق بھائی سن نہیں رہے۔ تو یہ ایک سبق ہے اور یہ ایک راز بھی ہے۔ قرآن کا بھی بے شمار جگہ پہ اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب
روحانیت کی طرف آتے ہیں. اب روحانیت میں انسان کو جو روحانی مسائل پیش آتے ہیں جن کا تعلق انسان جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، انسان کی دنیاوی معاملات کے ساتھ، اور ان تمام مسائل کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ذریعے اور جس دنیا میں موجود جتنی بھی اشیاء ہے ان کے ذریعے ان کا حل رکھا ہوا ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تو نہیں آگے انسان کے مسئلے حل کرتا ہے کہ دیکھا ہے آپ نے کسی نے اللہ کو؟ کیوں وسیم بھائی، دیکھا ہے آپ نے کبھی اللہ کو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان کے روحانی ہیں، جسمانی ہیں، دنیاوی مسائل ہے، وہ انسان کے ذریعے حل کرواتا ہے، یا انسان کے جو مسائل ہیں دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے حل کرتا ہے، یعنی سبب بناتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سبب الاسباب. جی ہیں جی. اب ہمارا جو موضوع ہے وہ روحانیت کا ہے. روحانیت میں اب ہمارے جو مسئلے ہیں اللہ تبارک تعالی ہمارے ان مسئلوں کو حل کرے گا. جو میرا آج بات کرنے کا موضوع ہے وہ ہے اللہ والے، جو دربار والے ہیں، جن کے دربار بن چکے ہیں، جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کون سا اللہ کا ولی ہے، کس کے پاس کون سا فیض ہے، وہ کون سی وہ چیز ہے جو انسان کو ان سے مل سکتی ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ فلانے بزرگ کے پاس جائیں گے، ملے گا تو دودھ والے سے دودھ ہی، لیکن اس کے پاس اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے بینک سے بندہ کریڈٹ کارڈ لیتا ہے، بیسک بیلنس ہوتا ہے الگ اور سپلیمنٹ کارڈ الگ بنا لیتا ہے. اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس خاص بیسک مسئلے کا حل ہوتا ہے، باقی بھی مسائل کے حل ان کے پاس اللہ نے رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں. اور وہ جو مسئلے مسائل ان کے پاس حل کرنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، وہ چیزیں قرآن پاک میں ایسے ہی نہیں ہے، وہ ان کے پاس وہ انعام ہے. دنیا میں بھی تھے، دنیا کو فائدہ دیتے تھے. زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. وہ شعر سنا ہوگا وسیم بھائی؟ جی. مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. جب یہی اللہ کے ولی دنیا میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، کچھ مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب دنیا چلے جاتے ہیں، پردہ کا دربار بن جاتا ہے، ان کا مزار بن جاتا ہے، تو لوگ ان کے درباروں مزاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ ڈال کے اپنے حاجتیں پوری کرتے ہیں. مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دیے ہوتے ہیں وہ، کیوں یہ خلیفہ ہیں. وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کے پاس کون سا فیض ہے بیسک، کس کے پاس. جیسے وسیم بھائی شاید آپ نے سنا ہوگا فیصلہ آباد آپ کے رہنے والے ہیں، جی. تو وہ نصوری شاہ دربار ہے. جی. تو کسی کے وہ جو موقع یا مسے جو ہوتے ہیں ان کی دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور جا کے وہاں پہ، تو ان کو شفا آتا ہے. مجھے تو آیا تھا، میرے انگوٹھے کے اوپر مسا تھا، میں وہاں پہ دعا کر کے آیا. جب گھر آیا تو میں نے خارش کی تو وہ ایسے جھڑا جیسے مٹی جھڑ گئی ہوتی. اللہ جانتا ہے میرا مسئلہ ایسا ختم ہوا تھا. یعنی اس دربار والے کے بعد بیسک جو تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا تھا؟ قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ میں ہے ایاک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے وہ انعام نوازے ہیں، ہمیں اس راستے پہ چلا. یہ وہ انعام ہے. وہ دربار والے، وہ اللہ والے، یہ ان کے پاس یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ بزرگ تھے. ان کے پاس دیکھیں مسئلہ ہے نا، یہ بھی مسے موقع پھنسی جسمانی مسئلے ہے نا. ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی فیض ہوتا ہے، ان کی دوائیوں میں اللہ نے فیض ڈالا ہوتا ہے. وہ کئی ایسے لوگ ہیں ڈاکٹروں سے فیض ملتا ہی نہیں ہے، جادو تویزات کے اثرات میں ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہی کام آتے ہیں اللہ والے. اور جناب یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے نا، پھنسی موقع یہ مسئلے وغیرہ. اور مجھے کسی نے کہا یہ کسی کے اوپر جادو تویزات ہوئے ہوں وہ کیسے ڈھونڈنے اللہ والا، کون سا دربار ہے، مزار ہے، ٹھیک ہے. اور جناب میری ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے میرے کولسٹرول کا مسئلہ ہے جی.
میں کہا بھائی دوائی کھاؤ. کہتا دوائی بھی کھا رہا ہوں. میں نے کہا پرہیز کرو. یہ پرہیز بھی کر رہا ہوں. یہ کسٹرول کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. جب بھی رپورٹ کرا کسٹرول وہ جناب علی 150 سے اوپر ہی آ رہا ہے جی. 200 تک پہنچ جاتا ہے, 200 سے اوپر بھی چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا یار وہ دوائیاں بھی کام کرتی ہیں, پرہیز بھی کام کرتے ہیں. اور جب دیکھا جائے اس کے اوپر جادو تویزات کے اثرات ہیں. پھر میں نے ایک دربار بتایا. میں نے کہا اس دربار کے پاس جائے. اور یہاں پہ میرے پاس خیال سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک میں دیکھتا ہوں لسٹ, عبد الحمید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جناب علی ایک بندہ ہے میرے پاس, ان کو تھا مسئلہ کوئی. میں نے کہا وہ فلاں کو دربار ڈھونڈے, وہاں جائیں. ٹھیک ہے. اسی بھائی شاید آپ کو معلوم ہو وہ ایک لڑکی کے اوپر ہوتا تھا, وہ پاک پتن بھیجا تھا انہیں, جی یاد جی ہوگا جی آپ کو. جی جی ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا, جنات سے چھوڑ دیا تھا ساتھ اس کا. جی. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں روحانیت میں اللہ والے جو ہیں جن پہ اللہ نے اپنے انعام نوازے ہیں وہ کون کون سے انعام ہیں, اور وہ کون کون سے بزرگ ہیں جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ کچھ انعامات ہیں, تو ان سے فائدہ حاصل کیا جائے. بیسری بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دودھ والے سے دودھ ہی ملے گا, سبزی والے سے سبزی ہی ملے گی, گوشت والے سے گوشت ہی ملے گا. اور جو اللہ والے ہیں ان کے پاس بیسک جو فیض ہے وہ ان سے ہی ملے گا. وہ انعام ہے, وہ اللہ کے خلیفہ ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں. دنیا سے وہ پردہ کر گئے ہیں, لیکن ان کے پاس جو انعامات ہیں وہ موجود ہیں. وہ شہداء میں شامل ہوتے ہیں. انہیں کبھی مردہ مت کہو, کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جہد کیا ہے, اپنے نفس کے ساتھ لڑے ہیں, اپنے نفس کو متحد کیا ہے. یہ جہاد ہے, جہاد اکبر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو ایسے اللہ والے ہیں جن کے مزار دربار ہے ان کے پاس جانا چاہیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ان لوگوں کا وسیلہ ڈالنا چاہیے اور ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے. آج کا بات کرنے کا مقصد یہی تھا. اور میں انشاءاللہ اپنے یوٹیوب پہ لسٹ ڈالوں گا کون کون سے دربار جو ہے ان کے پاس بیسک کون سا فیض ہے اور کون کون سا آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے بھرپور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم جزاکم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. السلام علیکم مسٹر سبیل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس. بسم اللہ, صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ اکبر اللہ اللہ. Yesterday we spoke about essentially in our lives, all in different aspects, we all have some sort of waiting period. Whether we are waiting for some sort of results in our life with our career or our education or personal matters, or we are waiting for something to move further on and establish us. And in these sort of situations, in the waiting period, there are two ways a person can go about it. One where you turn towards Allah and this waiting period becomes something beneficial for you. It becomes a form of ibadat. You put your trust in Allah, you turn towards it, you do zikr, durood, recite Quran, and have less worry about what is to come. And then the second option is you fall into a state essentially of worry, where what it is you are seeking may not be achieved, and you are sitting impatient without contempt, and it becomes a struggle, azmaish. And in order to get through these sort of periods, it is essential to remember to have shukr for what we have and to be content with what we have, and not just think of our relationship with Allah as a give and take, but to always be turning towards Allah whether we receive what it is we are seeking or not. Whether we make dua for something and we get it tomorrow or 3 months later or not, to always turn towards Allah, to always have that faith
in connection established with Allah. And throughout our lives, we all go through these sort of periods. And these are great testing periods for us. Because if we are to receive what it is we are seeking instantaneously, it has less value. We don't cherish it. We don't take care of it. We don't have as much of a sense of responsibility of whatever it is we are receiving. When we make dua and there's this waiting period of us to get to the point we want to get, it is to build character. It is to build strength. It is to build discipline. It is to build the understanding of when you receive what it is you are asking for, what the value of it is, and why it took a specific amount of time to get there. And may Allah make these periods easy for us and allow us to turn towards it, whether we receive the dunya things or not, but to always stay attached to Allah, to always stay in His constant remembrance, and make all these tests easier for us. Jazakallah khair. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، یا اللہ، تو اس ذکر میں شامل لوگوں کو اور اس شامل ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو یا اللہ تو اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت اور آسانیاں عطا فرما. یا اللہ، یہ جڑے ہوئے لوگ تیرے ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنے میں ان کی باتیں کرنے کے لیے شامل ہوئے. یا اللہ تو ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تو ان کی دین اور دنیا کے معاملات میں آسانیاں فرما. یا اللہ ان کی اندرونی اور بیرونی بیماریوں میں شفا عطا فرما. یا اللہ تو ان کے دنیاوی مسائل یا اللہ تو ان میں آسانیاں عطا فرما. یا اللہ تو ان کو ایسی برکتیں عطا فرما کہ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے ہو جائیں. یا اللہ تو ان کے ساتھ، ان کی فیملیوں کے ساتھ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. یا اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی کریم ہے. یا اللہ تو ہر وقت ان کے دلوں میں سکون رکھ، ذکر رکھ اور اپنا ہی خیال رکھ. یا اللہ تو ہر وقت ان کو ذکر کرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. یا اللہ تو ان کو سکون بانٹنے والا بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی استاد جی. ہاں جی، انہوں نے پوچھنا تھا وسیم بھائی، وہ جو انہوں نے کیا نام ہے سبیال، انہوں نے کیا کہا وہ ترجمہ کا مجھے بتایا، میں سمجھ لگی. کل کے ذکر میں تھا کہ انسان جب انتظار کرتا ہے تو انتظار جس چیز کا ہوتا ہے اس کی قدر بھی پیدا ہوتی ہے، اور انتظار میں اگر وہ اللہ کو ساتھ رکھتا ہے تو آسانیاں ہوتی ہیں. اگر خواہشوں کو رکھتا ہے تو پھر مشکلات، آزمائش، پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سمری ہے اس کی. جی استاد جی. ہاں جی، آپ نے انتظار کے بارے میں مکمل بات بتائی تھی. نہیں ابھی نہیں. انتظار یہ سچی بات ہے، قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے، اہمیت کو بڑھاتا ہے.
وہ میں نے مثال بھی دی تھی، شاید آپ نے دی کہ نہیں دی، وہ مثالیں تو بے شمار ہیں. ایک شخص سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی بیوی پریگنٹ ہو جاتی ہے، تو وہ 9 مہینے انتظار کرتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچے سے پیار کرتے ہیں، یعنی وہ انتظار اس بچے کے پیار میں کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ انتظار، وہ ان کا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی قدر و قیمت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. انتظار، جنت کا انتظار، موت کا انتظار، اپنی خواہشات پوری ہونے کا انتظار، اپنی مرادیں اور دعائیں پوری ہونے کا انتظار، اپنے دنیاوی مقاصد پورے ہونے کا انتظار، دوسروں کے معاملوں میں داخل ہو کے ان کے معاملوں کو درست کرنے کا انتظار. جب وہ انتظار کرتا ہے اور وہ انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے، اس کے عوض جو چیز سامنے آتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. ایک مزدور صبح جب گھر سے نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، انتظار کرتا ہے شام ہوگی مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، اور جب اس کو پیسے شام کو ملتے ہیں، انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے، اس پیسے کی اس کو قدر ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے رزق حلال. محنت بھی شامل ہے اور انتظار بھی شامل ہے. میرے خیال سے کافی تیری ڈیفینیشن بتانا، باقی گہرائی میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ سب خوش رکھے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.